اور شاہ صاحب اس پہ آپ سے بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور اپنے ناظرین کے لیے کہ اسلام نے اپنے محسنوں کو یاد رکھنے کا ایک اچھا طریقہ ہمیں بتایا. دیگر مذاہب آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہم کسی پر اٹیک نہیں کر رہے، لیکن اسلام کا طریقہ کیا ہے کہ باوضو ہو کر، اچھے کپڑے پہن کر، باوضو ہو کر اللہ کا کلام پڑھو، پھر ان کو اشارے ثواب کرو. کہ میں خود اپنی زندگی میں آقا نے یہ کام کیا اور بار بار بقیع شریف کے قبرستان میں جاتے، شعبان کی 15ویں رات کو لمبے لمبے سجدے کرتے وہاں پر. تو آقا نے یہ بتا دیا کہ اسلام، میں اے ایمان والوں میں تمہیں یہ درس دے رہا ہوں کہ اسلام اپنے محسنوں کی یاد منانے کی اجازت دیتا ہے، مٹانے کی نہیں دیتا. شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک جیت سے احادیث کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے قولی، ایک ہے فعلی اور ایک ہے تقریری. آپ نے اپنے اقوال میں بھی مزارات قبور کا حکم دیا اور اپنے افعال سے بھی ثابت کیا کہ جنت البقیع میں آپ جاتے رہے، احد کے مزارات پر آپ جاتے رہے، اور صحابہ کرام جب یہ ایسا کرتے تھے تو آپ نے خاموشی اختیار کی. تو یہ تقریری عمل بھی آپ کے سامنے ہے ان تینوں اعتبار سے. اور ایک بڑی مشہور روایت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہلو میں آرام فرما تھے کہ آپ چپکے سے اٹھ کر چلے گئے، اور میں نے جب دیکھا تو حضور کو موجود نہیں پایا، تو مجھے یہ شک ہوا کہ شاید کسی اور ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس چلے گئے ہیں. تو میں نے پیچھے چلی آپ کی، میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں آپ موجود ہیں، اور کھڑے ہو کر پہلے دعائیں فرماتے رہے آپ. میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں پیچھے ہٹ آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے تو میں دوڑ کر اپنے مقام پر پہنچی، مجھے سانس پھولا ہوا تھا. گھر پہنچی تو میں نے، حضور نے مجھے دیکھا، پوچھا کہ تمہیں سانس کیوں چڑھا ہوا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس طرح شک ہوا تھا، میں آپ کے پیچھے گئی تھی اور میں یہاں پہنچی ہوں. فرمایا کہ تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے یا تمہارے حق میں خیانت کریں گے؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہ حکم تھا، جبریل امین مجھے بلانے کے لیے آئے تھے، اور اس وقت جب میں لیٹا ہوا تھا تو تمہارے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا. تو جبریل نے غیرت اور حیا کرتے ہوئے اندر داخل نہیں ہوئے، وہ باہر سے مجھے صدا دی. تو میں خاموشی سے اس لیے اٹھا کہ تاکہ تمہارے نیند اور آرام میں خلل نہ آ جائے. تو مجھے جبریل نے اللہ کا یہ حکم پہنچایا کہ آپ جا کر جنت البقیع والوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں. تو میں نے جا کر دعائے مغفرت کی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ سے کتنا واضح عمل ہے کہ آپ نے وہاں تشریف لے گئے، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی آپ نے. حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جنت البقیع کے اوپر فرشتوں کو ایز موکل مقرر کیا گیا ہے. جب یہ مومنین کے ساتھ بھر جاتی ہے تو آپ اس کے دونوں کناروں کو فرشتے اٹھا کر تھام کر جنت میں ڈیل دیتے ہیں. سبحان اللہ، کیا کہنے جی، یہ اتنی عظمت ہے اس کی. اس میں بعض جو شخصیات ہیں، جب ان شخصیات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد اس پروگرام کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کے اندر ان عظیم شخصیات کی اہمیت اور افادیت کو بیان کریں، تاکہ ان میں ذوق پیدا ہو کہ اس قبرستان میں جائیں، وہاں جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعائیں وہاں جا کر کریں. ان کے وہ تو جنت میں لیٹے ہوئے ہیں حضرت، ہم جب دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے. تو وہاں جانے کی وجہ سے اللہ ہماری خطائیں معاف کرتا ہے. کسی کی کیا مجال جی، ہماری کیا حیثیت حضرت کہ وہاں ان کے لیے دعا، جن کے لیے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کی. اور دیکھیں تاریخ کا یہ ایک ایسا حسین منظر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود جاتے ہیں. آج بھی ہمارے لیے یہ شریعت مطہرہ نے کہا کہ قبروں پہ جائے تو سلام عرض کرے، السلام علیکم یا اہل القبور، کہ اے قبروں والو تم پر سلام ہو. ایک میرا سلام ہے حضرت، ایک آپ کرتے ہیں، ایک کوئی علاوہ صاحب کریں گے. لیکن اس قبرستان کی کیا شان ہے کہ جہاں پر خود آقا ختمی مرتبہ جا کے سلام عرض کرتے ہیں. ٹیلی فون کال میرے ساتھ موجود ہے، کالر ان کی اگر کال لے لیں پھر گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی وعلیکم السلام. جی محترم، یہ جی ایک سوال میں نے پوچھنا تھا آپ سے. جی میرے بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں جی محمد عمران بات کر رہا ہوں ویسٹ یہ شیفیلڈ سے. جی میرے بھائی. اچھا، ایک تو یہ آپ نے جو حوالہ دیا ہے کہ جی جنت البقیع جو ہے، یہ اس کی ایک تو یہ بتائیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، مثلا کس نے خریدی ہے، اور جس نے خریدی ہے اس نے کیا قیمت دی ہے، اور اس کے ایمان کی حیثیت کیا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ پوری کائنات سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی محبوب ہستی ہیں، اور آپ کی محبوب ہستی سیدنا ابو طالب ہیں، تو اس کا کوئی ریفرنس آپ دے سکتے ہیں اس حوالے سے؟ جی شکریہ جی.
اچھا بھائی آپ کے رائے ہم تک پہنچی. میں تو اتنا سخت میں نہ مفتی ہوں, میں تو اتحاد و اتفاق کی بات کرتا ہوں اور یہی ہمارا کام ہے. بہرحال یہ آثار جو تھے, آثار اصحاب اور آثار اہل بیت اور آثار ائمہ اہل بیت, ان کو قائم اور دائم رکھنے کی ایک صحیح عالمی سطح پر ہونی چاہیے. تمام مسلمان ممالک کو یہ سوچنا چاہیے. میری اور آپ کی انفرادی آواز سے یہ نہیں ہوگا, ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں, OIC ہے, اس میں یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے. اور سعودی فرما رواؤں کی خدمت میں بھی ہم گزارش کر سکتے ہیں کہ عوام الناس کے ان جذبات کو سمجھے اور ہمارا تاریخی ورثہ اس کو آباد رکھے. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا, جو میرے ایک بھائی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فون کیا تھا اور اس نے کہا یہ بھی بتائیں کہ جی جنت البقیع کے قبرستان میں کس کس نے کیسے حصہ ڈالا اور کس نے خریدا. تو یقیناً جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. خلیفہ سوم, وہ بھی داماد رسول ہے, اور 17 مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت شاہ صاحب بیچی ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت خریدی ہے. یعنی یہ شان ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بھی مدفون ہے جنت البقیع میں. جی شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے, اور پھر حدیث صاحب آپ کی رائے لیتا ہوں. جی بسم اللہ. بہت سے ناظرین نے جو سوالات کیے ماشاءاللہ آپ نے بڑے تسلی بخش جوابات ان کو مرمت فرما دیے ہیں. تو میں بالخصوص جواد صاحب جنہوں نے لندن سے گفتگو فرمائی ہے, انہوں نے بہت اچھا اظہار خیال کیا. اس ضمن میں یہ عرض کروں گا کہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی باتیں آتی ہیں اور خود قرآن کی آیت اس بات پر شاہد ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. یہ حکم جو ہے یہ اس وقت کے لیے نہیں تھا, یہ قیامت تک کے لیے یہ وقت ہے. اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ ظاہری آیات میں آئے تو جائیں, حضور کی بارگاہ میں اللہ کا حکم ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. اور حضور کے ارشادات بے شمار ارشادات, جس میں زیارت کا لفظ آتا ہے کہ زیارت کے لیے وہاں وہاں قبر کا لفظ نہیں آتا. منظر قبر, جی ہاں قبر ہے, لیکن زیارت کا بھی لفظ آتا ہے. بعد اس کا مطلب یہ ہوا کہ صالحین, اگر حضور کی قبر پہ جانا حضرت زیارت کرنا جائز ہے تو صالحین اصحاب رسول علیہ بیت ہمارے ساتھ رہیے گا. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں جنت البقیع کے فضائل اور عظمت پر گفتگو ہو رہی ہے. آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک.